کلینک دیہاتی اور غریب عورتوں سے بھرا پڑا تھا اور ڈاکٹر غزالہ بڑے انہماک اور محبت کے ساتھ مریضوں کو دیکھتی اور نسخہ لکھتی تھیں۔ سوکھے سوکھے مریل سے گندے مندے بچوں کو جب وہ بڑے پیار سے دیکھتیں تو ان کی مائیں اس کو ہزاروں دعائیں دیتیں۔ اس ایک دل ڈاکٹر کی نہ صرف اس گاؤں میں بلکہ آس پاس کے تمام گاؤں میں بڑی دھوم تھی۔ اس کی محبت اور شفقت کے تمام قصبوں میں چرچے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے ہر وقت اس کا کلینک کھلا رہتا۔ دوپہر کے 12 بجے تھے، کمرے میں چند عورتیں رہ گئی تھیں۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر غزالہ نے ایک بوڑھی عورت کی طرف دیکھا۔ بڑھیا نے اسے اپنی تکلیف بتائی اور غزالہ مریضہ کو دیکھنے کے بعد نسخہ تجویز کرنے لگی اور وہ بڑھیا اسے دعائیں دینے لگی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، میں بھی تمہاری ماں کے برابر ہی ہوں۔ ابھی بڑھیا آگے کچھ کہتی کہ غزالہ ایک دم غصے سے سرخ چہرہ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری کوئی ماں نہیں ہے، خبردار جو خود کو میری ماں کہا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اپنے کلینک سے نکل کر کمرے میں آ گئی۔ سب عورتیں سہم کر اسے دیکھنے لگیں۔ یہ آج ڈاکٹر کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو کبھی اس کے چہرے پر بل تک نہ آیا تھا، آج پہلی بار اس قدر غصے میں دیکھ کر سب کے ذہنوں میں یہ سوال تھا۔ دوسری صبح بھی وہ کلینک میں نہ بیٹھ سکی، خرابی طبیعت کا بہانہ کر کے کمرے میں پڑی رہی۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے، حافظہ میر۔ غزالہ نے یہ شعر پڑھتے ہوئے کرب سے بے خواب آنکھیں بند کر لیں اور بے چین ہو کر کروٹ بدلی۔ ساتھ ہی گزرے ہوئے دن کسی فلم کی طرح واضح ہوتے چلے گئے۔ وہ دن بچپن کے کتنے اچھے تھے، نہ کوئی فکر، نہ کوئی پریشانی، پیار کرنے والے شفیق امی ابو، چھوٹا سا بھائی جو سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ ابو کی تنخواہ 400 روپے ماہوار ہوا کرتی تھی۔ بڑے سکون کے ساتھ وہ لوگ سادہ سی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن اپنے ملک میں رہ کر تو ان کے خوابوں کی تعبیر نہیں مل سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے ویزا بنوانا شروع کر دیا۔ قسمت مہربان ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ویزا بن گیا اور ابو کویت میں ایک اچھی کمپنی میں نوکری کرنے لگے۔ اب دن پھرنے لگے۔ ابو کے بچپن کے دوست انور تھے، جنہیں ہم سب چچا انور کہتے تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل سگے چاچوں جیسے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا اور ان کی بیوی کو بھی ہم چچی ہی کہتے تھے۔ امی چونکہ گھریلو عورت تھیں، پڑھی لکھی بھی نہیں تھیں، اس لیے ابو نے چچا کے سپرد یہ ذمہ کیا۔ ہر ماہ وہ بینک سے رقم جو ابو بھیجتے تھے لا کر امی کو دے دیا کرتے تھے۔ دوسرے بھی باہر کے کام چچا کے ذمہ تھے۔ اب چاچا کا ہمارے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔ 9 ماہ بعد ابو 3 ماہ کے لیے گھر آتے تھے اور چاچا کے گھر والوں کے لیے بھی بہت سے تحفے اور کپڑے لے کر آتے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی کو امی نے ابو کی خواہش کے مطابق نرسری میں داخل کرا دیا۔ میں بھی پرائمری سے ہائی اسکول میں آ گئی اور زندگی امیرانہ ٹھاٹھ کے ساتھ گزرنے لگی۔ مجھے فطری طور پر یہ احساس تھا ابو ہمارے سکھ کی خاطر وطن، گھر، بیوی، بچوں اور رشتہ داروں سے دور کمانے گئے ہیں۔ اسی لیے میری تمام ہمدردیاں امی سے زیادہ ابو کے ساتھ تھیں۔ ابو جب چھٹی پر آتے تو ہمارے دن عید کی طرح ہو جاتے اور جب وہ جاتے تو ویسے ہی اداسی چھانے لگتی۔ میں فرسٹ ایئر میں آ گئی، میرا چھوٹا بھائی سیکنڈری اسکول میں آ گیا۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق جنون کی حد تک تھا اور میرے بھائی کو انجینئر بننے کا شوق تھا۔ اسی اثنا میں ہمارا ایک اور بھائی پیدا ہوا جس کا نام ہم نے جنید رکھا۔ اس سے پہلے والے بھائی کا نام حماد تھا۔ چچا انور کی بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی، تب ابو اور چچا نے اپنی دوستی دائمی رشتوں میں جکڑنے کے لیے میرا نکاح ان کے بیٹے جاوید کے ساتھ کر دیا۔ اس فیصلے پر میری اور جاوید کی مرضی بھی شامل تھی، اس لیے ہم دونوں ہی پھول کی طرح کھل اٹھے۔ جاوید اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے گئے۔ میں سیکنڈ ایئر میں تھی کہ ایک روز میں کالج سے واپس آئی۔ آج میں ایک پیریڈ پہلے ہی آ گئی تھی۔ امی سے کوئی کام تھا، اس لیے سیدھی ان کے کمرے ہی کی طرف آ گئی اور پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئی۔ تب میں نے دیکھا کہ انور چاچا اور امی ایک ہی مسیری پر قریب قریب بیٹھے تھے، بلکہ چاچا تقریباً امی کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ مجھے اچانک دیکھ کر دونوں سنبھل گئے۔ تب شک کا زہر میرے رگوں میں سما گیا اور مجھے پہلی بار چچا سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ چچا نے شاید صورتحال محسوس کر لی، اس لیے خود ہی چلے گئے۔ پہلے بھی چچا اور امی بہت ہی آپس میں مذاق کرتے تھے، لیکن مجھے کبھی کوئی شک نہیں ہوا، بلکہ میں تو اسے برسوں کی بے تکلفی سمجھتی تھی۔
پھر میں نے مختلف اوقات میں گھر آنا شروع کر دیا اور ایک دو بار میں نے اسی طریقے سے امی اور چچا انور کو، جو کہ ہونے والے میرے سسر بھی تھے، رنگے ہاتھوں پکڑا۔ میری نفرت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ میں اس خیال کو وہم کہہ کر دل سے نکالنے کی کوشش کرتی، مگر دماغ اسے یقین کہتا۔ لیکن جب میں امی کی معصوم اور بھولی صورت دیکھتی تب گڑبڑا جاتی اور خود کو ملامت کرتی، توبہ استغفار پڑھتی، لاکھ یہ خیال کہ اس سے نکالتی، مگر یہ خیال میرا پیچھا چھوڑنے کا نام نہ لیتا۔ ایک روز ہماری نانی اماں آئی ہوئی تھیں۔ نانی اماں ہمیں بہت چاہتی تھیں۔ میں ان کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ چائے تیار کر کے میں نے ٹرالی میں رکھی، لے جانے لگی۔ جب میں ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب آئی تب نانی امی کی تبھی آواز سنائی دی۔ وہ سخت لہجے میں کہہ رہی تھیں، دیکھو غوثیہ، اب تم یہ ساری باتیں چھوڑ دو۔ یہ بھی تو سوچو کہ غزل انور کی بہو بننے والی ہے اور تمہارے بچے جوان ہو گئے ہیں۔ جو دور پردیس کمانے کے لیے تمہارا شوہر گیا ہوا ہے، اسے تم پر کتنا اعتماد ہے۔ جب اسے اس گری ہوئی حرکت کا علم ہوگا جو تم اور انور کر رہے ہو تو اس گھر کی در و دیوار کی تباہی قابل دید ہوگی۔ تم کیسی ماں ہو؟ شوہر کی عزت کا نہ سہی، اولاد کا تو خیال ہونا چاہیے تمہیں۔ نانی خاموش ہو گئیں اور امی کی طرف مکمل خاموشی تھی۔ میرا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اچانک میرا بھائی حماد باجی باجی پکارتا ہوا آ گیا اور میں پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئی۔ امی جو صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھیں سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ حماد تمہیں بلا رہا ہے غزل، بیٹا تم جاؤ، ہم خود چائے بنا لیں گے، نانی نے مجھ سے کہا اور میں لرزتے قدموں سے باہر کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گئی۔ اب میرا اس گھر میں بالکل دل نہ لگتا تھا۔ امی سے مجھے وہ محبت نہ رہی تھی۔ میں ان کا سامنا کرنے سے بھی کتراتی تھی۔ امی کی شکل دیکھتی تو مجھے گھن آتی تھی۔ میرے وہ سارے شکوک یقین میں تبدیل ہو گئے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود امی اور میرے ہونے والے سسر انور چچا کے معمولات میں کوئی زیادہ فرق نہ آیا تھا۔ میرے امتحانات قریب تھے، اس لیے میں پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ جیسے ہی امتحانات سے فارغ ہوئی ابو بھی چھٹی پر آ گئے۔ امی جیسے ابو سے باتیں کرتی اور ابو وہلانہ پن سے امی کو دیکھتے تو اس اداکاری پر میرے اندر جنگ جاری ہو جاتی۔ انور چاچا بھی حسب معمول روز آتے۔ ابو ان کے گھر والوں کے لیے بھی بہت سارے تحائف لائے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر کسی دن اس شخص کا گلا گھونٹ دوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری زبان سے اگر ایک لفظ بھی نکلتا تو اس گھر کی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا۔ میں اندر ہی اندر کڑتی رہتی۔ میرا رزلٹ آیا اور میں امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوئی۔ میں نے میڈیکل میں داخلہ لے لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگی۔ ہاسٹل آ کر مجھے کچھ سکون ملا تو میں اپنا مقصد زندگی حاصل کرنے میں لگ گئی۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ میں میڈیکل کے چوتھے سال میں تھی، حماد انجینئرنگ کے پہلے سال میں اور جنید سیکنڈری اسکول میں تھا۔ انور چاچا کی چھوٹی بیٹی کی شادی ہو گئی اور چچی بھی کینسر میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ سب باتیں مجھے میرے بھائی جنید کے خط سے معلوم ہوتی رہیں۔ میرے شوہر جاوید جو اس وقت اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر تھے، ان کے اصرار کے باوجود نہ میں عالیہ کی شادی میں شرکت کی اور نہ ہی چچی کے مرنے پر گئی۔ میں نے ان سے یہ بہانہ لگایا کہ میں اپنی تعلیم میں سخت مصروف ہوں۔ میں ابھی ہسپتال سے ہاسٹل میں واپس آئی ہی تھی، لباس تبدیل کیا ہی تھا کہ مجھے وارڈن نے بلایا۔ میں نے حیران ہوتے ہی وارڈن کے کمرے میں قدم رکھا تو اندر چچا انور پر نظر پڑتے ہی میری پیشانی شکن آلود ہو گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ مجھے ان کی زبانی معلوم ہوا کہ ابو آئے ہیں اور سخت بیمار ہیں۔ انہوں نے مجھے بلوایا ہے اور میں یہ خبر سن کر ہی حواس باختہ ہو گئی۔ فوراً ہی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ میں نے بھاگ کر ٹیچی میں 2-3 جوڑے رکھے اور گیٹ پر آ گئی، جہاں وہ کار کا دروازہ کھولے تیار کھڑے تھے۔ مجھے میرے بھائی حماد کے نہ آنے پر حیرت تھی، اس لیے میں نے ان سے پوچھا مجھے حماد لینے کیوں نہیں آیا؟ تب انہوں نے مجھے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ میرے ابو نے ہی انہیں کہا ہے۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں لے آئے۔ یہ بات سن کر میں اطمینان سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور ابو کے بارے میں سوچنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ یہ سفر میری تباہی اور بربادی کا سفر ہے۔ میں خیالوں میں اتنی گم تھی کہ مجھے کار تک رکنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ میرے سسر یعنی کہ چچا انور نے مجھے کار سے اترنے کو کہا، تب میں چونکی۔ میں سوالیہ انداز سے چچا کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ گاڑی ہمارے گھر کے گیٹ کی بجائے چچا کے گیٹ پر رکی تھی۔ مجھے تم سے اپنے بیٹے یعنی تمہارے شوہر جاوید کے متعلق کوئی ضروری بات کرنی ہے، جو تمہارے گھر والوں سے کرنے کی بجائے پہلے تم سے کرنا
میں نے ضروری سمجھا۔ تم پہلے وہ سن لو اور پھر میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ میں گاڑی سے اتر آئی۔ مجھے سخت تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ کیا بات ہے جاوید کے متعلق۔ میں یہ سوچتی ہوئی ان کے پیچھے چلتی ہوئی کمرے کی طرف آئی۔ کوٹھی بالکل سنسان تھی۔ میری چھٹی حص نے مجھے خبردار کیا، مگر میں دل بڑا کر کر اندر چلی آئی۔ وہ مجھے بٹھا کر چند لمحوں کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے، پھر واپس آئے اور ایک لفافہ میز پر رکھ کر بیٹھ گئے اور سگریٹ سلگانے لگے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا دل اندر ہی اندر کانپ رہا تھا۔ آخر بات کیا ہے؟ کیا کہنا ہے آپ نے مجھ سے؟ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں ڈال کر اٹھے اور دونوں ہاتھوں سے مجھے شانوں سے تھام لیا۔ جانے من، گھٹیا پن سے وہ بولے، مجھے تو اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور مجھے ان کے چہرے کے ذو معنی مسکراہٹ اور آنکھوں کی شیطانی چمک سے جواب مل گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ جھٹک دیے اور دور جا کر کھڑی ہوئی۔ شرم آنی چاہیے، میں آپ کی بیٹی کے برابر ہوں اور آپ کی بہو ہوں۔ بہو؟ زوردار کہکا مار کر وہ طنزیہ بولے، وہ رشتہ تو کب کا ٹوٹ چکا ہے۔ ویسے بھی تمہاری جیسی آوارہ اور بد چلن ماں کی بیٹی سے کون رشتہ جوڑے گا؟ ہو سکتا ہے تم تو اپنی ماں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلو۔ لو، یہ ہے اس کا ثبوت، وہ حقارت سے بولے۔ میں نے جھٹ لفافہ کھول کر دیکھا تو وہ طلاق نامہ تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا رکا بھی تھا میرے نام۔ غزل، مجھے تمہاری ساری حقیقت اچھے سے معلوم ہو چکی ہے، اس لیے یہ رشتہ توڑ رہا ہوں۔ اس حقیقت کے معلوم ہونے کے بعد میں تو کیا، کوئی بھی شریف آدمی تمہیں اپنانے پر تیار نہیں ہوگا۔ مجھے چکر سا آ گیا۔ سارا کمرہ مجھے گھومتا دکھائی دینے لگا اور میں گر گئی، شاید بے ہوش ہو گئی۔ جب کچھ دیر بعد میں ہوش میں آئی تب میرا بے ترتیب اور آدھے سے زیادہ اترا ہوا لباس میری بربادی کی مکمل داستان سنا رہا تھا۔ میں تو لٹ چکی تھی۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ انور چاچا پر نظر پڑتے ہی مجھ میں نامعلوم کہاں سے اتنی قوت آ گئی کہ اس خبیث انسان کے چہرے پر بے شمار تماچے جھڑ دیے۔ اپنی قیمت لے چکا ہوں میں، ان تماچوں کا مجھے کوئی افسوس نہیں، وہ ڈٹھائی سے بولے اور مجھے کار میں دھکیل دیا۔ گاڑی کے رکتے ہی میں ایک جھٹکے سے نیچے اتر پڑی۔ یہ تو لیتی جاؤ۔ انہوں نے گاڑی میں پڑے ہوئے بیگ اور ایک لفافہ مجھے تھما دیا۔ میرا جی چاہا کہ اس ذلیل کتے کو مار دوں۔ میں نے حقارت سے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ گیٹ سے اندر قدم رکھتے ہی میری ٹانگیں جواب دینے لگیں۔ میں نڈھال ہو گئی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں خود کو گھسیٹ کر آگے بڑھنے لگی۔ اتنے میں ڈرائنگ روم کا پردہ اٹھا اور امی باہر آ گئیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت سے بولیں، غزل تم؟ اور میرے حلیے سے وہ بہت کچھ سمجھ گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ وہ قریب آ کر بےتابی سے بولیں۔ میرے ہاتھ سے ہینڈ بیگ چھوٹ گیا اور میں نے وہی ہاتھ پوری قوت سے ان کے منہ پر دے مارا اور ساتھ ہی جیسے پھٹ پڑی۔ نامعلوم میرے منہ سے کیا کیا نکل رہا تھا اور امی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میری بچی، مجھے نانی کی شفیق آواز سنائی دی۔ امی اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن کر امی کے پیچھے سے نکلتی ہوئی وہ میرے قریب آئیں اور میں نے اپنے چکراتے ہوئے وجود کو کسی ٹوٹے ہوئے شتیر کے ساتھ ان کی آغوش میں ڈال دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تب پتا چلا کہ میں 1 ماہ بعد ہوش میں آئی ہوں۔ میں نانی کے گھر پر تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت اطمینان ہوا کہ میرے دونوں بھائی بھی اس وقت میرے پاس موجود تھے۔ وہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ہوش میں آ گئیں۔ نانی نے ہم تینوں کو دیکھ کر بہت سی دعائیں دیں اور نماز پڑھنے چلی گئیں۔ میرے دونوں بھائی حماد اور جنید میرے پاس بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں آج کل ہمارے گھر پر آفتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں۔ جس روز آپ بھی ہوش ہوئیں اسی روز سے امی بھی بالکل چپ رہتی ہیں۔ میرے ساتھ اسی شام انور چاچا کے گھر گئی تھیں، لیکن پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ تو یہ مکان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ امریکہ اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے ہیں۔ کل شام امی نے پوچھا کہ غزل کیسی ہے۔ میں نے بتایا کہ آپی کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا تو وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئیں۔ رات اچانک انہیں دورہ پڑا۔ اب وہ ہسپتال میں ہیں۔ پرسوں ہم نے ابو کو بھی کویت تار بھیج دیا ہے۔ ان کا جوابی تار آیا ہے کہ وہ کل شام پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کرے امی بھی ٹھیک ہو جائیں۔ ابو کے آنے کا سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دوسری شام کو ابو ایئرپورٹ سے سیدھا میرے ہی پاس آئے اور میں ان کے گلے لگ کر خوب روئی، اتنا کہ انہیں بھی رلا دیا۔ ارے بیٹا اتنا مت رو، اتنی سی بات کا اتنا دکھ نہیں مناتے۔ ہم اپنی بیٹی کے لیے ایسا لڑکا تلاش کریں گے کہ ایسے 10 جاوید بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔
میری بیٹی کیا کسی سے کم ہے؟ ابو نے میری پیٹھ سے لاتے ہوئے کہا۔ شاید نانی امی نے انہیں اپنی طور پر سمجھا دیا تھا۔ 2-3 گھنٹے ابو میرے پاس بیٹھے رہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جنید، ابو اور حماد ہسپتال گئے، جہاں اسپیشل وارڈ میں امی کو رکھا ہوا تھا۔ ابو پر نظر پڑتے ہی امی نے چونک کر سر اٹھایا اور خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ جیسے ہی ابو ان کے قریب گئے وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گئیں۔ ابو نے حیرت سے انہیں پکارا، نہیں نہیں، میرے قریب مت آنا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں گندی عورت ہوں، ہاں میں بہت گندی ہوں۔ انور، میں تمہارا گلا دبوچ دوں گی، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ وہ میرے بھائی حماد کو انور چاچا سمجھ کر ان کی طرف بھاگیں۔ شور سن کر دوسرے ڈاکٹر بھی آ گئے۔ انہوں نے امی کو پکڑا۔ امی کا دماغی توازن قطعی طور پر خراب ہو چکا تھا۔ انہیں دماغ کے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں تیسرے روز وہ چل بسیں۔ امی کے جنازے کے وقت سبھی لوگ رو رہے تھے، پر میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ 40ویں کے بعد ابو واپس کویت چلے گئے۔ 2 ماہ بعد جب میں ہاسٹل گئی تو میری کلاس فیلوز مجھے دیکھ کر چیخ پڑیں کہ وہ شوخ، چنچل اور گلابی سی غزل کہاں رہ گئی۔ میں دکھی دل سے مسکراتی۔ کچھ عرصے بعد میری تعلیم مکمل ہو گئی۔ میں نے ابو کو خط لکھ دیا۔ ابو نے خط کے جواب میں کہا کہ وہ اگلے ماہ آ رہے ہیں۔ آج ابو آ رہے تھے۔ نانی اماں، حماد، جنید، سبھی ہم ایئرپورٹ ابو کو لینے گئے۔ جیسے ہی ابو نظر آئے ہم سب دوڑ کر ان کی طرف بڑھے اور تینوں ایک آواز میں بولے، اف ابو، آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ سرخ و سفید ابو کی جگہ بالکل دبلے پتلے، گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، سر کے بال بالکل سفید۔ میرے بچوں، مجھے گھر نہیں لے کر چلو گے؟ ابو کی صحت بہت خراب تھی۔ میں نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلایا تو انہوں نے ابو کو چیک کیا اور چونک پڑے، کہنے لگے، کل کلینک لے کر آئیے گا، ایکس رے کے بعد اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ دوسرے روز ایکس رے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ ابو کو ٹی بی ہو گئی ہے، جو تیزی سے تیسرے سٹیج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ سن کر تو ہم سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تیزی کے ساتھ ابو کا علاج شروع کروا دیا اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھنے لگی، جس سے ان کو کچھ افاقہ ہوا۔ میری تقرر مقامی ہسپتال میں ہو گئی۔ چارج لیتے ہی ابو نے اس اعزاز میں ایک شاندار پارٹی کا انتظام کیا۔ سب مہمان آ گئے تھے۔ میں ابو کو بلانے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ ابو امی کی تصویر سے مخاطب تھے۔ غوثیہ، دیکھو، آج تمہاری بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ وہ بھی بہت خوش ہے۔ ہو سکتا ہے تم بھی بہت خوش ہو۔ مجھے میری پردیس میں کاٹی ہوئی محنت کا صلہ مل گیا۔ میرے تو رگوں میں یہ ناگواری کی لہر دوڑ گئی۔ ابو، سب آ چکے ہیں، چلیے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک روز ابو نانی سے کہنے لگے کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے، مگر میں نے معذرت کے ساتھ انکار کر دیا۔ جب نانی نے مجھے گھر بسانے کو کہا تو میں نے ان کی گود میں سر رکھا اور سسک پڑی۔ نانی، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے نا، پھر بھی آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں، بتائیے، میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کیا ہے؟ میرا سب کچھ تو مجھ سے چھین چکا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں کسی کو دھوکہ دوں؟ بعد میں اگر جواب طلبی ہوئی تو اس میں رسوائی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میری بربادی کی داستان سن کر کس کس کو آپ مطمئن کر سکیں گی؟ اگر آپ کسی کو مطمئن کر سکیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بتائیے، کہاں سے داستان سنائیں گی آپ، اور مجھے اس احساس شرمندگی سے بچا سکیں گی کہ میرے سابقہ سسر نے ہی میری عزت لوٹی تھی؟ کیا میں سر اٹھا کر جی سکوں گی؟ نانی اماں بھیگی آنکھوں کے ساتھ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے کہہ رہی ہوں، نہیں بیٹی، یہ زمانہ اتنا فراق دل نہیں ہے، اور بے گناہ ہونے کے باوجود لڑکی کو ہی گناہ گار کہا جاتا ہے۔ اس کا وجود بھٹکی روح بن کر رہ جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میری شادی کی بات ختم ہو کر رہ گئی۔ ابو جو بظاہر بالکل ٹھیک تھے، ایک دن اچانک چپکے سے ہم سے منہ موڑ کر، ایک قیامت تھی جو آئی اور گزر گئی۔ وقت پھر سے پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ اپنی اپنی جگہ سب سنبھل گئے۔ بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی۔ میری ٹرانسفر دوسری جگہ ہو گئی۔ میں اسی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ شاپنگ کے بعد میں سیٹ سنبھالتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا بھائی جنید بہت سے شاپر پیچھے گاڑی میں رکھتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ارے آپی، میں ابھی آیا، ایک بہت ضروری چیز تو میں لینا بھول ہی گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سامنے والے سٹور میں تیزی سے داخل ہو گیا اور میں آنے جانے والے لوگوں کو اور ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ میری سوچیں نہ جانے کہاں تھیں کہ اتنے میں مجھے بدبو کا ایک ناگوار جھونکا منہ میں گھستا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے انتہائی برا سا منہ بنا کر اس پر نظر ڈالی۔ میرے منہ پر تھوکو، تھوکو نا، میرے منہ پر، وہ بربرائی سی آواز میں بولا۔ یہ ایک پاگل آدمی تھا۔ پھٹے ہوئے انتہائی گندے کپڑے اور سر کے بال بھی
بڑے ہوئے چہرے پر جا بجا خراشیں جن میں خون کی بوندیں نمایاں تھیں، پنڈلیوں پر زخم اور خراشیں۔ تھوکو تھوکو نہ میرے منہ پر۔ وہ بری طرح اپنا منہ اور داڑھی گندے اور لمبے ناخنوں سے نوچنے لگا، پھر وہ دوسری کار کی طرف چلا گیا۔ اتنے میں حماد بھی آ گیا، وہ بھی اس پاگل کو دیکھنے لگا۔ وہ پاگل اسی طرح ہر کار کے سامنے رکتا، اپنا جملہ دہراتے ہوئے آگے بڑھ جاتا۔ میری نظریں اس کے تعاقب میں تھیں۔ وہ قریب رک کر چند لڑکوں کو دیکھنے لگا اور کچھ مانگنے لگا۔ لڑکوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ کچھ دیر یوں ہی ہاتھ پھیلائے کھڑا رہا، پھر وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ایک طرف بیٹھ کر اپنی میلی سی جیب سے مٹی کا ڈھیلا نکال کر کھانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ میں تاب نہ تھی۔ میں نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے بعد مجھے اکثر وہ پاگل بوڑھا یاد آ جاتا اور میں توبہ توبہ کرنے لگتی کہ اللہ اس ذلت سے بچائے۔ جب ابو نہ رہے تو نانی اماں کا بوڑھا وجود کہاں تک ساتھ دیتا۔ ایک دن وہ بھی تنہا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ تب میں نے شہر کی فضا سے اکتا کر اپنا ٹرانسفر اس چھوٹے سے گاؤں میں کروا لیا۔ میرے بھائیوں کے خط مجھے ہر تیسرے روز بڑی پابندی سے آتے تھے۔ میرے کلینک کا کمپاؤنڈر اور نرس دونوں میاں بیوی تھے۔ میں جب ان دونوں کو دیکھتی تو مجھے ان دونوں پر بہت رشک ہوتا کہ ان دونوں کی زندگی کس قدر سادہ اور پرسکون ہے۔ اس وقت ایک انجانا سا دکھ میری رگوں میں سرایت کر جاتا۔ ایک دن مجھے اپنے بھائیوں کا خط ملا۔ اس میں لکھا تھا کہ آپی، ایک اہم اور چونکا دینے والی خبر۔ آپ کو وہ پاگل یاد ہے نا، وہی جو کہتا تھا میرے منہ پر تھوکو؟ ہاں وہی بیچارہ آج ایک ٹرک کے نیچے آ کر بری طرح کچلا گیا۔ معلوم ہے وہ کون تھا؟ وہ انور چاچا تھے۔ اتنے بڑے بزنس مین نے روٹی کے ٹکڑوں کے لیے اپنے آخری دن ذلت میں گزارے۔ نہ معلوم بیچارے چاچا کو کن گناہوں کی سزا ملی۔ ذہن پر اس واقعے کا اتنا گہرا اثر ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ میں نے بارہا اسے دیکھا تھا، بالکل نہ پہچان سکا تھا۔ واقعی یہ خبر تو چونکا دینے والی تھی۔ عزتوں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ کس قدر عبرتناک سزا دی تھی۔ میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا جب وہ مٹی کا ڈھیلا کھا رہا تھا۔ میرے دشمن کو تو سزا مل چکی تھی، مگر مجھے یہ کیسی سزا مل رہی تھی کہ میں تنہا رہ گئی۔ رات کی تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ دن کی ساری رونقیں مجھے بے مزہ لگتی تھیں۔ میری ہر آرزو تشنہ رہ گئی۔ میں تنہائی سے بہت گھبراتی تھی، مگر میں تنہا رہنے پر مجبور تھی۔ میری بربادی کا کون ذمہ دار تھا، میری ماں یا میرا سابقہ سسر انور چاچا، جنہوں نے میری دنیا لوٹ لی تھی، مجھے کربناک تنہائی کے غار میں پھینک دیا تھا۔ اب تو بس نہ مٹنے والی روح کی پیاس تھی اور میں تھی۔